موت تو صرف اگلی دنیا میں داخلے کا دروازہ ہے، بس موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، وہ اگلے مرحلے حیات کا آغاز ہے۔ تو اگلے مرحلے حیات میں انسان کو بھگتنا ہے اپنا انجام، اچھا یا برا۔ اور اس دنیا میں جو موت سے پہلے والی دنیا ہے، اس میں یہ سوچ کر زندگی گزارنا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے میں ریکارڈ فرشتے تیار کر رہے ہیں، اس کے مطابق آخرت میں مجھ سے معاملہ کیا جائے گا۔ تو اپنے کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہوئے ڈسپلن میں رہنا، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا حساب دینے والا ہے، خدا جزا دینے والا ہے، اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ اس سوچ کے تحت جو زندگی بنتی ہے وہی اسلامی زندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت و حیات کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، حدیثیں بھی ہیں۔ ایک آیت میں آپ کو ساری بات مل سکتی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی، کیوں؟ ابتلا کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، یہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اس کو ریوارڈ دیا جائے، اور کون اچھے عمل نہیں کرتا تو اس کو اس کے مطابق برا انجام ملے۔ یہ ہے موت و زندگی کا تصور اسلام میں۔ تو اسلام کے مطابق دیکھیے، ہر آدمی جو پیدا ہوا ہے وہ ایٹرنل لائف مل چکی ہے اس کو۔ ہر انسان ابدی ہے، ایک بار پیدا ہونے کے بعد اس کو ختم نہیں ہونا ہے، لیکن جو لائف اسپین ہے اس کو بانٹ دیا گیا ہے دو پارٹ میں، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ساری زندگی ہے، لمبی زندگی، لیکن پری ڈیتھ پیریڈ میں مختصر زندگی ہے، جیسے آئس برگ کا ایک ٹپ سمجھ لیجیے۔ تو موت سے پہلے کی زندگی میں کیا کرنا ہے، یہ ٹیسٹ کا مرحلہ ہے، ٹیسٹ کا مرحلہ ہے۔ تو یہاں پر آدمی کو کبھی آرام ملتا ہے، کبھی تکلیف ملتی ہے، کبھی اس کو اچھا تجربہ ہوتا ہے دوسروں سے، کبھی برا تجربہ ہوتا ہے، کبھی اس کو خوشی ملتی ہے، کبھی غم ملتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے، یہ سب ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو خوشی دے تب بھی ٹیسٹ کے لیے دیا ہے اس نے، غم دے تب بھی ٹیسٹ کے لیے دیا ہے۔ تو قرآن کے مطابق کیا ہے، آپ کو النفس المطمئنہ بننا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں آپ راضی برضا رہیں۔ خوشی ملے تب بھی آپ کا جو رد عمل ہے وہ مومن والا رد عمل ہو، غم ملے تب بھی آپ کا رد عمل وہ ہو جو مومن والا رد عمل بتایا گیا ہے۔ تو ہر حال میں اپنے آپ کو معتدل بنائے رکھنا، ہر حال میں اپنے آپ کو مثبت نفسیات پر قائم رکھنا، ہر حال میں خدا کا شکر گزار بنے رہنا، یہ ہے مطلوب۔ تو زندگی جو ہے آپ کی، ہر انسان جو پیدا ہوا ہے تو مستقل زندگی اس کو مل چکی، وہ اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ موت تو صرف اگلی دنیا میں داخلے کا دروازہ ہے، بس موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، وہ اگلے مرحلے حیات کا آغاز ہے۔ تو اگلے مرحلے حیات میں انسان کو بھگتنا ہے اپنا انجام، اچھا یا برا۔ اور اس دنیا میں جو موت سے پہلے والی دنیا ہے، اس میں یہ سوچ کر زندگی گزارنا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں ریکارڈ فرشتے تیار کر رہے ہیں، اس کے مطابق آخرت میں مجھ سے معاملہ کیا جائے گا۔
تو اپنے کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہوئے ڈسپلن میں رہنا، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا حساب دینے والا ہے، خدا جزا دینے والا ہے، اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اس سوچ کے تحت جو زندگی بنتی ہے وہی اسلامی زندگی ہے، اور اسی کا نتیجہ ملے گا آدمی کو آخرت کی دنیا میں۔ تو موت جو ہے وہ صرف ایک وقفہ ہے بیچ کا، موت سے پہلے بھی زندگی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ زندگی ایک زندگی میں ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک ایٹرنیٹی ہے، اور موت صرف ایک وقفہ ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ موت ہوئی تو ہم ختم ہو گئے، نہیں، موت ہوئی تو ہم زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آج تم ایک ایسی دنیا میں ہو، آج تم ایک ایسی دنیا میں ہو جہاں عمل ہے لیکن اس کا انجام نہیں ہے۔ موت کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں اپنے کو پاؤ گے جہاں عمل نہ ہوگا لیکن انجام تمہارا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ سوچ کر دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اسی کی موت صحیح موت ہے جو اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے موت کے دروازے تک پہنچے، اور جو غفلت میں زندگی گزارے، جو اپنے اوقات کو منظم نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہ رکھ سکے، جو خدا کے احکام کی پیروی نہ کر سکے، اور پھر اسے موت آ جائے تو پھر اگلی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے موت کا اور زندگی کا تصور اسلام میں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ موت کے دن کو تم یاد کرو گے تو تم اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھ سکو گے، کیونکہ موت ہم کو کیا یاد دلاتی ہے؟ کچھ بھی آپ نے دنیا میں کمایا ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہو، آپ نے حکومت بنائی ہو، کچھ بھی حاصل کیا ہو، وہ سب چھوڑ جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی ساری کمائی چھوڑ کر کے اکیلا یہاں سے آپ کو چلا جانا پڑتا ہے اگلی دنیا میں۔ تو موت ان سب باتوں کو یاد دلاتی ہے۔ موت ایک ریمائنڈر ہے، سب سے بڑا ریمائنڈر موت ہے۔ اگر آدمی صرف یہ کرے کہ موت کو یاد کرتا رہے، یاد کرتا رہے، کہ معنی یہ ہے کہ وہ سوچے کہ دنیا میں جو کچھ میں کما رہا ہوں، جو کچھ میں بنا رہا ہوں، وہ سب ساتھ لے کر مجھے نہیں جانا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے اگلی دنیا میں۔ تو وہاں پر کیا چیز کام آئے گی؟ اگلی دنیا میں جب میں پہنچوں گا تو وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں نہ پیسہ کام آئے گا، نہ وہاں رشتے دار کام آئیں گے، نہ بلڈنگیں کام آئیں گی۔ وہاں تو آدمی کا عمل کام آئے گا، یعنی کیا اس نے آگے بھیجا اپنے لیے، دنیا میں عمل کر کے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، وہ اس کو ملے گا وہاں پر۔ قرآن میں ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے کچھ بھیج رہا ہے، یہ دنیا میں جو عمل کر رہا ہے وہ آگے بھیج رہا ہے وہ، اور موت کے بعد وہ اس کو مل جائے گا، اچھا ہو یا برا ہو۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ مما فقط قامت قیامت ہو، جو مرا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ مرتے ہی وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جو اس نے کیا تھا۔ یعنی عمل تو آدمی یہاں کر رہا ہے، انجام وہاں اکٹھا ہو رہا ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے اس دنیا میں، موت سے پہلے کی دنیا میں، لیکن اس کا عمل جو اکٹھا ہو رہا ہے وہ موت کے بعد کی دنیا میں۔ تو مرتے ہی آدمی وہاں پہنچ جائے گا جہاں اس کا عمل، اس کا جو عمل بھیجا تھا اس نے اپنے آگے، وہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ سنگین بات ہے، کیونکہ جب آپ کو دوبارہ پیدا نہیں ہونا ہے دنیا میں، اور آپ اس وقت کو ضائع کر دیا، اس اپرچونیٹی کو مس کر دیا آپ نے، تو پھر دوبارہ یہ اپرچونیٹی دوبارہ ملنے والے نہیں ہے۔ یہ ایک ہی چانس ہے جو ملا ہے آپ کو،
یہ جو زندگی ہے پیدا ہونے کے بعد موت تک، یہی ایک چانس ہے. موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہاں پر پھر سے آپ کو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا. دیر از نو سیکنڈ چانس ان لائف. دیر از نو سیکنڈ چانس. دیر از نو سیکنڈ چانس ان ہیومن لائف. یہ بہت نازک بات ہے. یہی دنیا کی زندگی جو موت سے پہلے والی زندگی جو ہے، یہی ایک ہی چانس ہے بس. اسی کو چاہے استعمال کیجیے چاہے استعمال کیے بغیر مر جائیے. تو موت در حقیقت ایک ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ سیکنڈ چانس ملنے والا نہیں ہے. تو موت سے پہلے کی زندگی میں تیاری کیجیے تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں آپ کو اس کا اچھا انجام ملے.